اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ایک بہت عرصے سے پرانا جو ایک رکا ہوا عنوان تھا اس کو کچھ آگے بڑھانا ہے، اور وہ ہے بہترین نماز کیسے پڑھیں، جو ایک سیریز ہماری چل رہی تھی. اس میں درس نمبر 13. وہ خواتین جو کہ بالکل نئے گروپ کی ہیں ان کے لیے بھی اس میں سب باتیں جو اب ہم ذکر کریں گے ان کو کوئی ایسا تعطل محسوس نہیں ہوگا. بس وہ کوشش کریں کہ پچھلے جو 12 درس اس موضوع پر ہو چکے ہیں اگر وہ الگ سے ہمارے ویمو چینل وغیرہ کے اوپر اس کو سن لیں تو بہتر ہوگا. اچھا، اب اس کو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. 12ویں درس کے اختتام پر ہم نماز میں آگے بڑھتے بڑھتے سجدے کے مسائل کے اوپر آ چکے تھے. دیکھیے وہاں پہ بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں بلکہ بہترین نماز پڑھنا ہے. بہترین نماز کس طرح سے پڑھی جائے کہ جسے ہم کہیں کہ ہاں واقعی ہم نے نماز کا حق ادا کیا ہے، بہت اچھی نماز پڑھی. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھیے قرآن نے بہت ساری وصیتیں ذکر کی. سب سے پہلی اور عمدہ ترین وصیت جو ہے قرآن کی وہ نماز سے متعلق ہے. اور جو ہماری مشہور کتاب ہے علامہ طبرسی کی مستدرک الوسائل، اس کی پہلی جلد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو بہترین نماز ظاہر ہے کہ ہم کوشش ہے کہ نماز ہماری بہتر سے بہتر ہو، کہ ملک الموت جو کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے ان کے نزدیک نماز گزار کی شفیع قرار پاتی ہے. یہ نماز سب سے پہلی شفاعت کرنے والی ملک الموت کے نزدیک یہ نماز ہی ہوگی کہ تاکہ جان آسانی کے ساتھ نکالی جائے، اس کے اندر کوئی سختی نہ ہو. وہ جتنی بہتر نماز ہوگی اتنی ہی بہتر شفیع قرار پائے گی، شفاعت کرنے والی. اور بہت ساری اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں جو باقاعدہ قصہ ہائے نماز یا داستان ہائے نماز کے نام سے بھی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بھی بہت سارے جو قصے ہیں اور داستانیں ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں. ان میں مرزا آیت اللہ مرزا جواد تہرانی ان کے متعلق یہ بات بیان ہوئی کہ باقاعدہ وہ وصیت انہوں نے کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد اگر واقعتاً کوئی میرے لیے کچھ ہدیہ یا کوئی نظر کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو ہدیہ کرے اور نظر کرے. آپ لوگ تھوڑا سا کچھ پریشان آج دکھائی دے رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا منظم اور آرگنائز ہو جائیں. تو اگر کوئی واقعتاً مرنے کے بعد میرے لیے کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہے تو فرماتے تھے کہ وہ نماز کو ہدیہ کرے. یعنی اتنی کام آنے والی چیز ہے نماز. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے واجبات اور مستحبات جتنی عبادتیں ہیں یہ بھی مجتہدین کے فتاویٰ ہیں کہ یہ سب زندہ اور مردہ سب کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے ان کا ثواب. اور اس پوری نماز کے اندر جو بہترین حالت ہوتی ہے جس کو سجدہ کہا جاتا ہے، سجدہ کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قرب خدا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین حالت ہے وہ سجدے کی حالت ہے، خصوصاً اگر وہ سجدہ بھوک اور گریے کے ساتھ کیا جائے. اچھا، بھوک کے معنی یہاں پر عمومی طور پہ بھوکا رہنا نہیں بلکہ بھوک سے مراد وہی روزے کی حالت میں ہو. اور گریا، سجدے کے اندر انسان کا رونا، اور ضروری نہیں کہ صرف نمازی کے اندر ہو، اس میں بھی خوف خدا سے گریا ہو تو نماز پہ فرق نہیں پڑتا ہے. البتہ کسی دنیاوی بات پہ گریا وغیرہ ہو تو وہ ظاہر ہے کہ مراد نہیں. تو اگر انسان روزے کی حالت میں ہو اور سجدے میں جا کر گریا کرے تو اس سے بہتر قرب پروردگار کو حاصل کرنے کا کوئی کام نہیں. اور آیت اللہ جواد عاملی
وہ یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر وہ زمین جس پر مومن سجدہ کرتا ہے اس کا نور آسمان تک کو منور کر دیتا ہے. سجدہ زمین پر ہو رہا ہے اور آسمان تک اس کی نورانیت جا رہی. اور ایسے ایسے ہمارے علماء گزرے ہیں. ہم تو ایک ذرا سا سجدے سے گھبرا جاتے ہیں اور 3 دفعہ کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی ذکر پڑھنے کے اوپر اکتفا کریں, اور کہاں ہم لمبے لمبے اذکار پڑھ پاتے ہیں. سجدے کے اندر گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, لوگوں کے سر میں درد ہونے لگتا ہے. کوئی عمل بھی بتائیں کہ جناب فلاں اگر آپ کام کریں اور سجدے میں جا کر اتنی دفعہ پڑھیں تو فوراً ہی پوچھتے ہیں کہ ایک ساتھ کرنا ضروری ہے, وقفے وقفے سے بھی کر سکتے ہیں اس کو. اگلا سوال فوراً یہی ہوتا ہے. سیمائے فرزانگان باقاعدہ اس موضوع پہ کتاب ہے جس میں علماء کے حالات ہیں. اس میں ملا محمد تقی اصفہانی جو صاحب مکیال المکارم کہلاتے ہیں, امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر بہت زیادہ کام ملا تقی اصفہانی کا. صلی اللہ علیہ محمد. ان کو زہر بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کیا گیا تھا, اور اس طرح سے شہید کیا تھا کہ جس وقت وہ سجدے میں مناجات 15 پڑھ رہے تھے, 15 مناجاتیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لوگ رمضان میں بھی 15 مناجاتیں پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. بہت ہوا تو شب قدر میں کوئی سی ایک مناجات تائبین وغیرہ صرف وہ پڑھی جاتی. یہ 15 کی 15 مناجاتیں حالت سجدہ کے اندر پڑھا کرتے تھے, اور اسی طویل ترین سجدے کے عالم ہی میں ان کو ملا محمد تقی اصفہانی کو شہید کیا گیا. تو یہ سجدہ ایسی چیز ہے. اسی طرح سے آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے بھی عرفانیت کے استاد تھے, وہ خود فرماتے ہیں, علماء کی یہ باتیں بھی بڑی عجیب و غریب ہیں. فرماتے ہیں میں ایک ایسے خدا شناس بندے کو جانتا ہوں, اس جیسا بندہ میں نے کہیں نہیں دیکھا. نام نہیں بتایا, میں ایسے خدا شناس بندے کو جانتا ہوں اس جیسا میں نے کہیں نہیں دیکھا. ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ تم قرب خدا حاصل کرنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے کہ اتنا بڑا مقام تم نے حاصل کر لیا. ایک تو امام خمینی کی عرفانیت, امام خمینی کی بھی استاد جواد ملکی تبریزی, اور وہ کسی اور شخص پر رشک کر رہے ہیں کہ قرب خدا تم نے اس طرح کیسے حاصل کیا, کیا تم نے ایسا کام کیا تھا. تو اس شخصیت نے یہ بات بتائی کہ ایک عمل سے زیادہ مؤثر میں نے کسی بھی عمل کو نہیں پایا, اور وہ یہ ہے کہ دن و رات میں ایک طولانی سجدہ جس میں کثرت سے ذکر یونسیہ پڑھا جائے, اس سے بہتر قرب خدا کو حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورہ انبیاء کی 87ویں آیت جو ہے. ایک طولانی سجدہ. دیکھیے سجدے کے اوپر ہماری آج نماز کے سجدے پہ گفتگو ہو رہی, کچھ تمہیدی باتیں جو عرض کرنا ہے. اس میں یہ بات ہے کہ جتنی بھی سجدوں کو آپ طول دیں, واجب نمازوں کو سجدوں کو بھی طول دیں, اور ضروری نہیں کہ صرف سجدہ نمازی میں ہو. کوئی نعمت یاد آئی سجدے کے اندر چلی جائیں, کوئی بھی اچھی بات اپنی جو ہے لگی سجدے کے اندر چلی جائیں. ایک جانماز ہمیشہ بچھی رہے جس پہ آتے جاتے سجدہ کر دیں. تو فرماتے ہیں کہ طولانی سجدے جس کے اندر ذکر یونسیہ کثرت سے پڑھا جائے, اس سے زیادہ قرب خدا حاصل کرنے کی کوئی چیز میں نے نہیں پائی. علماء فرماتے ہیں کہ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا سب سے بڑا علاج. جب سارے رستے بند ہو جائیں اور سب آپ مایوس ہو جائیں اور کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو کسی مسئلے کے حل کے لیے, فوراً سجدے کے اندر چلی جائیں. بس پروردگار عالم کو سجدہ, اور پھر دیکھیے کہ وہ کام کیسے ہوتا ہے, وہ بے بسی کس طرح سے دور ہوتی ہے. سجدہ طولانی, زمین کا ہر ٹکڑا گواہی دے گا کہ آپ نے اس کے اوپر سجدہ کیا ہے. قیامت میں گواہیوں کی بہت زیادہ ضرورت انسان کو پیش آئے گی. اس وجہ سے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر مستحب نمازیں ہیں ادھر ادھر, آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ الگ الگ جگہوں کے اوپر پڑھیں, تاکہ زمینوں کے اتنے حصے وہ سب میدان قیامت میں گواہی دینے والے حصوں میں شمار ہوں گے. تو کثرت سجدہ یہ ائمہ کی سیرت بھی رہی. نوف بکالی فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد,
ان کی پیشانی مبارک پر سجدے کا نشان اونٹ کے زانوں پر نشان کے مانند تھا. جس طرح اونٹ کے زانوں کے اوپر اٹھتے بیٹھتے ایک نشان بن جاتا ہے، اس طرح کا ایک نشان کثرت سجدہ کے باعث امیر المومنین کی پیشانی پر تھا. اور دیکھیے جو قرآن ہے اس میں نماز کا تذکرہ علماء فرماتے ہیں کہ 90 مرتبہ تو بالکل مستقیماً براہ راست نماز کا تذکرہ آیا ہے، اور 900 بار جو مختلف اجزاء نماز ہے، نماز کے اجزاء مثلا رکوع ہے اور سجدہ ہے اور وضو ہے اور مسجد ہے اور ذکر ہے اور عبادت ہے، ان عناوین کے ساتھ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بھی اس انداز سے اس کا تذکرہ نماز کا جو ہے وہ آیا ہے. 90 مرتبہ تو بالکل براہ راست مستقیماً جسے کہا جائے اس طرح سے آیا ہے، اور 900 سے زائد مرتبہ اس کے مختلف ٹکڑوں کا تذکرہ آیا ہے. اچھا، آج جو ہماری گفتگو ہے، دیکھیے نماز کو بہتر بنانا ہے، نماز میں ایک ایک جز کو بہتر بنانا ہے. ہم ایک ایک جز کی تفصیل میں جاتے رہیں کہ مثلا رکوع کو بہتر کیسے بنائیں، پوری ایک موضوع اس پہ درس ہوا تھا. پھر اب سجدے کو بہتر سے بہتر کیسے بنائیں، تو کس چیز کے اوپر سجدہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ دیکھیے وہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب لوگ سجدہ گاہ کو استعمال کرتے ہیں، اور اتنا ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ باقاعدہ مسجدوں کے اندر سجدہ گاہیں تیار کر کے رکھی جاتی ہیں، جو کہ خاک کربلا کی ہوتی ہیں یا پاک مٹی کی ہوتی ہیں، اور باقاعدہ ان کی الگ سے تیاری کی جاتی ہے. تو ایک اعتراض ہم پر ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہم خود بھی ہمیں مطمئن ہونا چاہیے، ہمارے پاس دلائل ہوں، یقین کی جتنی صورتحال نماز کے اندر آپ کی ہوگی اتنی ہی زیادہ بہتر آپ کی نماز ہوگی. ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے بھائی آپ ہکا بکا اور حیران پریشان رہ جائیں، کوئی آپ سے سوال پوچھے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو جواب ہی نہیں دے پاتے کہ ہم اس پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں. مختلف طریقوں کی سجدہ گاہیں ہوتی ہیں، ہر جگہ اعتراضات ہوتے ہیں، آپ کی نشانی اس کو سمجھا جاتا ہے، اکثر جگہوں کے اوپر لوگوں کو تقیہ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ اس کے بھی ابھی آگے چل کر مسائل آئیں گے. تو بہتر نماز اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس ان کے کچھ دلائل بھی ہوں گے. باقاعدہ وسائل الشیعہ کے اندر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر ہے کہ چھٹے امام کے پاس زرد رنگ کی ایک تھیلی ہوتی تھی جس میں خاک شفا کو انہوں نے رکھا ہوا ہوتا تھا. نماز کے وقت مصلی کے اوپر پھیلا کر اس خاک کو بچھا دیتے تھے اور اس کے اوپر چھٹے امام سجدہ کیا کرتے تھے. اور روایات میں یہاں تک کہ خاک کربلا کے علاوہ چھٹے امام کسی اور چیز پر سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، کسی اور چیز پر. اور جو ہمارے غیر شیعہ مسلمان بھائی ہیں ان کی بھی اپنی کتابوں میں، جیسے مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب ہم نماز پڑھتے تھے تو میں ایک مٹھی میں وہ پتھر اٹھا کر انہیں پھونک مار مار کے ٹھنڈا کیا کرتا تھا تاکہ میں اس پر سجدہ کر سکوں. یعنی کسی کپڑے کے اوپر، لباس پر، کسی قالین وغیرہ کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا تھا. اور اگر سجدے میں کوئی شخص زمین یا پیشانی پر اس کے درمیان میں کوئی کپڑا رکھ لیتا تھا تو پیغمبر اسے سختی سے منع کرتے تھے. بلکہ انہی تمام کتابوں کے اندر روایات میں ہے کہ چاہے وہ، کیونکہ مسجد نبوی کی اس زمانے میں چھت وغیرہ نہیں ہوتی تھی اور وہ پتھر کنکر وغیرہ جو وہاں کی زمین میں ہوتے تھے وہ انتہا سے زیادہ دہکنے لگتے تھے گرمی سے. تو بہت سے لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ اپنے امامے کا ہی کوئی ایک سرا نکال کر وہ بیچ میں رکھ لیتے تھے تاکہ براہ راست ان کی پیشانی نہ جلے. تو اکثر روایت میں یہ بھی ہے کہ پیغمبر وہ شخص سجدے کی حالت میں ہوتا تھا. اب اس سے ایک فقہی مسئلہ بھی آگے چل کر نکلے گا. ایک سجدے کی حالت میں ہوتا تھا اور پیغمبر آگے بڑھ کر کسی کو نماز اس طرح سے پڑھتے دیکھتے تھے تو اسی سجدے کی حالت میں اس شخص کے وہ کپڑا درمیان سے نکالتے تھے. اتنا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد میں اس کو بتائیں. تو اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ کسی کپڑے کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کیا جائے تو اتنا
کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مٹھی میں کنکروں کو لے کر ان پہ پھونکے مار مار کے ان کو ٹھنڈا کیا جائے. جب ٹھیک ہے، جب کسی بھی چیز کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے تو درمیان میں کوئی کپڑے کے، وہ جب دری پہ ہو سکتا ہے، کسی چادر پہ ہو سکتا ہے، جائے نماز پہ ہو سکتا ہے، تو پھر آخر کیوں پیغمبر اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے اور عمامے کا وہ کپڑا درمیان سے کیوں نکالتے تھے؟ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ پیغمبر سختی کے ساتھ منع کرتے تھے. یہاں تک کہ سنن بہقی کے اندر بھی ہے کہ پیغمبر اسلام بلکہ اس کے اندر ابن ارد جو ایک صحابی ہیں، ان سے بھی ایک روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے شدید گرمی اور پیشانی اور ہاتھوں کے جلنے کی جو شکایت ہے اس کی فریاد لے کر پیغمبر اسلام کے پاس گئے. کہا کہ یا رسول اللہ کوئی اس میں کوئی طریقہ بتائیں، یہاں بہت شدید ہمیں گرمی اس میں لگ رہی ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں جل رہے ہوتے ہیں اور پیشانی جل رہی ہوتی ہے. ہم فریاد لے کر پیغمبر کے پاس گئے مگر پیغمبر اسلام نے ہماری فریاد کو قبول نہیں کیا. یعنی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کپڑے کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر سجدہ کریں، کیونکہ اگر قالین کے اوپر سجدہ کرنا اس لحاظ سے جائز ہوتا تو پیغمبر اکرم جو ہیں وہ منع نہ فرماتے اس کام کے لیے اور اجازت دیتے تھے کہ بھائی اتنی زیادہ زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کپڑا رکھ لو اس کے اوپر، کوئی چیز بچھا لو اس کے اوپر، اس طرح کی. لیکن پیغمبر نے ہماری فریاد کے اوپر کان نہیں دھرا. اچھا، اب ہم جو تربت امام مظلوم یا خاک کربلا ہے اس پر کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر کہا جائے کہ مٹی کے اوپر سجدہ تو مٹی پر سجدہ، کنکر کے اوپر سجدہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ خاک کربلا یا تربت امام مظلوم اس پر سجدے کی تاکید کیوں ہے؟ یہ آیت اللہ مرشی نجفی ہیں اور جس انداز سے وہ سجدے کے اذکار پڑھا کرتے تھے وہ انشاءاللہ ہم اپنی جو سجدہ شکر کی گفتگو آئے گی تو اس کے اندر بھی اس کو عرض کریں گے. شیخ محمد حسین آل کشف الغطا ہمارے بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جو کربلا کی جو مٹی ہے اس پر سجدے کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں جو زمین کربلا کی فضیلت کو ظاہر کرتی ہیں وہ روایات ہیں جس کی بنا پر ہم اس پر سجدہ کرتے ہیں. اور خاک کربلا سے بھی زیادہ افضل تربت امام مظلوم ہے. اصلی تربت امام مظلوم جس کے متعلق یہ بات ہوتی ہے کہ وہ عاشور کے روز سرخ ہو جاتی ہے اور اکثر اس کو زیارت کے لیے وہاں پر پیش بھی کیا جاتا ہے روضے میں، اور جن جن کے پاس اصلی تربت ہوتی ہے عام طور پر اس کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، یعنی اصل تربت امام مظلوم. امام خمینی بھی یہ فرماتے تھے کہ خاک شفا اس زمین کی خاک ہے جو عرفن قبر سے ملحق ہے. تحریر الوسیلہ میں بھی امام خمینی نے لکھا عرفن وہ تمام ایریا اطراف کے قبر کا وہ سب خاک شفا ہے. اور خاک کربلا جو کربلا کی اور پورے کربلا کی جو خاک ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی محترم ہے، لیکن اس پر قبر امام حسین اور اس کے اطراف کی مٹی کا حکم جاری نہیں ہوتا. یعنی بہت سارے استفتات میں بھی یہ بات آئی ہے کہ درود بھیجیے نا امام حسین کے قبر میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، کہ جو حائر حسینی ہے یعنی قبر امام سے 11.5 میٹر تقریباً جو ایریا ہے وہ قبر کے اطراف میں وہ حائر حسینی کہلاتا ہے. اکثر جگہوں پر مجتہدین کی احتیاط واجب ہے کہ اس پر اختصار کیا جائے، اور یہ حائر حسینی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس ایریا کے اندر قصر و تمام کا مسافر کو اختیار ہوتا ہے. اور اس کی جو مٹی ہے یا وہاں پر ویکیوم کلینر وغیرہ کیا جاتا ہے تو اکثر علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ وہ وہاں پر بھی جو اس انداز کی مٹی ہوتی ہے وہ بھی خاک شفا کے حکم میں. بہرحال قبر اور اس کے اطراف کا جو ملحقہ علاقہ ہے، اچھا اس کے اندر تو ضروری نہیں کہ صرف حائر حسینی کا ہو، بلکہ فتووں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ عرفاً جتنا علاقہ قبر سے متصل ہے وہ خاک شفا ہے. یہ بہت زیادہ محترم ہے. وہ جو خاک شفا ہے اس پر وہ احکامات آتے ہیں کہ خاک شفا کو لوگ اکثر بیماریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں.
خاک شفا کو نجس کرنا حرام ہے، جو خاک شفا کے مختلف احکام ہیں، تو وہ جو اصلی خاک شفا ہوتی اس کے اندر بھی کم سے کم 2 شرطیں پائی جانی چاہیے اس کو استعمال کی۔ یہ جو کھائی عام طور پر جاتی ہے خاک شفا، اس کو ہمست المتوسطہ، ہمس یعنی چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر، صرف اس پر اقتصار کیا جائے، اس سے زیادہ نہ کھائی جائے۔ ایک تو وہ خاص دعا پڑھتے ہوئے جو مفاتی کے اندر ہے اس کو وہاں سے اٹھایا جائے، وہ تو خیر چلیں ایک مستحب حکم ہے، لیکن جو اس کا جو 2 شرطیں ہیں کہ چنے کے ایک متوسط دانے کے برابر، اس سے زیادہ اس کو نہ استعمال کیا جائے خاک شفا کو، اور دوسری ہے کہ شفا حاصل کرنے کی نیت سے کھایا جائے۔ عام طور پر لوگوں کو سننے میں آتا ہے کہ ناشتے کے اندر بھی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو کھاتے ہیں اور ایک برکت کے لیے کھاتے ہیں، نہیں، اور کسی نیتوں سے نہیں، صرف اور صرف شفا کی نیت سے اس کو اتنی معمولی مقدار کے اندر کھایا جاتا ہے۔ اور یہ فقط خاص الخاص حکم ہے صرف اور صرف قبر امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کی مٹی کا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مٹیاں ہیں ان کا کھانا حرام ہے، بلکہ اس کو گناہان کبیرہ میں سے بھی قرار دیا گیا ہے۔ پائکا جس کو کہا جاتا ہے، باقاعدہ ایک بیماری بھی ہے جس کے اندر مٹی انسان کھاتا ہے، بچے بھی کھاتے ہیں، بڑے افراد کو بھی مٹی کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کچھ بیماریاں ہیں خاص، کچھ خاص قسم کی خون کی کمیاں ہیں جس کے اندر ہوتا ہے، کچھ خاص قسم کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی کو یہ والی کریونگ ہوتی ہے کہ مٹی وغیرہ کھائے۔ تو بہرحال اس حد تک یہ عمومی عام مٹیاں جو ہیں کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ان کی ذریت کے لیے مٹی کھانا حرام ہے۔ اور بعض روایات میں مٹی کھانے کو اس مماثل قرار دیا گیا خنزیر کھانے سے، مردار کھانے سے، اور خون پینے کے مترادف اس کو قرار دیا گیا ہے۔ یہ گناہان کبیرہ کے اندر سے بھی ہے مٹی کھانا، لیکن سوائے قبر امام حسین کی اتنی معمولی ترین مقدار ان 2 شرطوں کے ساتھ صرف اس میں اجازت ہے۔ اور بعض روایات میں تو عام مٹی جو ہوتی ہیں ان کو کھانے والے کو ملعون بھی قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی تربت امام مظلوم ہے یا خاک شفا ہے یا کوئی عام مٹی؟ کیونکہ دیکھیے اگر عام مٹی ہے تو اس کا کھانا حرام ہے، حتیٰ کہ عام خاک کربلا کا بھی کھانا حرام ہے۔ عام خاک کربلا یعنی کربلا کی کوئی بھی مٹی یا سجدہ کا آپ وہاں سے اٹھا کے لے آئیں اور اس کو پھر آپ کہیں کہ میں شفا کی نیت سے کھا رہا ہوں، اس کا کھانا جائز نہیں۔ یہ صرف قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی ہے، وہ بھی وہ عرفاً جو ایریا قبر سے ملحق ہے وہ، اس سے اگر بہت زیادہ دور اور باہر نکل گئے تو پھر وہ عام خاک کربلا ہو جائے گی۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا اپنا عزت اور احترام اپنی جگہ ہے، لیکن شفا کی نیت سے وہ عام مٹی بھی آپ اٹھا کے نہیں کھا سکتے ہیں وہاں کی۔ تو جو اصل تربت امام مظلوم ہے جسے خاک شفا، وہ کہیں سے اگر کسی کو مثلا حاصل ہو جاتی ہے، علماء بعض اوقات جمع کرتے ہیں، اور جیسے کہ آیت اللہ مرشی نجفی نے جمع کی تھی، کچھ لوگوں کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے ہیں، کہیں کھدائی ہو رہی ہوتی ہے اطراف قبر میں، وہاں سے کچھ مٹی زائرین کو مل جاتی ہے، وہ لے کر آ جاتے ہیں، تو وہ اس چیز پر اس کا حکم لگے گا۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ 2 ایک طریقے ہیں جس سے آپ کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی ایک عادل گواہی دے دے، آپ کو عادل گواہی دے دے کہ ہاں یہ خاک شفا ہے، یہ جو ہے تربت امام مظلوم ہی کی مٹی، اور وہ شخص عادل ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ میں خود مثلا دیکھا ہے کہ خدام نے وہاں سے مجھے اٹھا کر دی ہے اور وہ اتنے ایریا کے اوپر تھا، کوئی بھی ایسا جسے کہ عادل گواہی دے دے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ذل ید، جس کے قبضے میں وہ خاک ہو، وہ گواہی دے رہا ہو اور وہ قابل اطمینان بھی ہو، وہ قابل اطمینان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قبضے میں یہ چیز ہے، میں ہی لے کر آیا ہوں، اور آپ کو اس کی بات پہ اطمینان ہو رہا ہے، وہ قابل اطمینان شخص ہے، تو اس پر بھی فرماتے ہیں کہ حکم تربت لگے گا۔ اور اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، کوئی عادل گواہ نے بھی نہیں کہا، نہ جس کے قبضے میں وہ یہ گواہی دے رہا ہے، بس ایک ایسی ایک عمومی شہرت سی صرف ہے اور آپ کو اطمینان نہیں ہے، تو پھر آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے پانی کے اندر ممزوج کیا جائے، ملایا جائے اور اس کا استہلاک کیا جائے، یعنی بالکل جس طرح پانی میں گھل مل کے بالکل ختم ہو جائے، اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے، یعنی وہ مٹی جس کے متعلق آپ مشکوک ہیں کہ یہ تربت امام مظلوم ہے یا نہیں،
اس کے متعلق پھر یہ بات ہے کہ اس کو یہ کیونکہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی، اگرچہ نماز سے براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن اب یہ بات بیان ہو رہی ہے تو میں ضمناً، کیونکہ غلطیاں عام طور پہ دیکھنے میں آتی ہیں تو اس میں ضمناً ذکر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ اس طرح کی جو مشکوک مٹیاں ہیں وہ اگر کوئی شخص استعمال کر رہا ہے اور اسے کھا رہا ہے تو اس کو پانی میں اس طرح سے ممزوج کرے اور اس کا استہلاک کرے کہ وہ گھل مل کر بالکل ختم ہو جائے اور اسے مٹی کھانا نہ کہا جائے۔ بالکل اس طریقے سے ہوگا کہ عام جس طرح آپ پانی پی رہے ہیں وہ جو غبار اور مٹی ہے اس کے اندر گھل مل کے ختم ہو جائے۔ اور جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم یہ اس پہ اب جا رہے ہیں کہ ہم سجدہ کیوں اس افضل ترین مٹی کے اوپر کرتے ہیں، جو خاک کربلا کے لحاظ سے بھی اس کے اندر فضیلت ہے، تربت امام مظلوم کی تو ایکسٹرا فضیلت ہے، لیکن جنازے کے ساتھ رکھنے کی بھی بڑی تاکید آئی ہے۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی 4 جلد میں ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ باقاعدہ ایک توقیع کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ زمانہ غیبت صغریٰ میں ایک شیعہ نے امام زمانہ علیہ السلام کے ایک نائب کے توسط سے خط امام زمانہ تک پہنچایا تھا، اور اس کے اندر یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا ہم امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو میت کے ساتھ قبر میں رکھیں یا خاک شفا سے کفن پر لکھیں، ان دونوں میں سے کون سا کام کیا جائے؟ تو امام علیہ السلام نے اس توقیع مبارک میں اپنی اس کا جواب لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ دونوں کام لائق تحسین ہیں، دونوں کام پسندیدہ ہیں، البتہ خاک شفا کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ اور امام نے اس کے اندر لکھا کہ خاک شفا کو میت کے چہرے کے سامنے یا اس کے چہرے کے نیچے رکھیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے بھی وصیت کی تھی کہ جو خاک شفا میں نے جمع کی ہے وہ میرے چہرے کے سامنے یا چہرے کے نیچے رکھی جائے۔ یہ آیت اللہ بہجت ہیں، جس وقت قبر میں ان کو دفن کیا گیا تھا، تو میت کے چہرے کے سامنے یا تو اس مٹی کو بکھیر دیں یا میت کے چہرے کے نیچے اس کو رکھیں۔ تو اور یقیناً اس کی برکت اتنی ہے کہ میت کو اس کے بعد کسی بھی قسم کے عذاب یا آفت کے اندر میت مبتلا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاک شفا کی تسبیح پر ایک ذکر 70 اذکار کے برابر ہے، یعنی آپ اپنی تسبیحات کو اور اپنی دعاؤں کو بھی بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں کہ عام تسبیحات جو پلاسٹک یا اس طرح کی ہوتی ہیں اس کے بجائے کوشش کریں کہ اگر تسبیح خاک شفا کی مل جائے، وہ اگر ملنی مشکل ہو یا ناممکن ہو رہا ہو تو ٹھیک ہے، خاک کربلا کی بنی ہوئی تسبیح یعنی سوچیں کہ ایک ذکر 70 کے برابر شمار ہو سکتا۔ تو ایک چیز اس کے اندر یہ ہے۔ تو اب اپنی نماز کو ہمیں بہترین بنانا ہے، کیونکہ یہ جو مٹی ہے اس کا ہمیں خاک کربلا کا ہم نے انتخاب کیا ہے، کیونکہ دیکھیے روایت میں کہ زمینوں میں سب سے پہلے زمین کربلا نے پروردگار کے سامنے تواضع اور انکساری کو اور اپنا سر نیاز کو جھکایا تھا۔ تو پروردگار عالم نے اس کو اس قدر فضیلت دے دی، زمین کربلا کو اس قدر فضیلت دی کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی کہ ایک دفعہ زمین مکہ نے اپنے فضائل بیان کی اور کہا کہ بیت اللہ میری پشت پر ہے۔ میری فضیلتوں میں سے زمین مکہ نے اپنے فضائل بیان کیے کہ بیت اللہ میری پشت پر ہے۔ ہر سال کرۂ ارض سے بے شمار لوگ کھنچ کر بیت اللہ کی زیارت کو یعنی میری سرزمین کے اوپر آتے، ہر سال۔ تو پروردگار عالم نے زمین کعبہ کے اوپر وحی کی تو کہ تم اپنے فضائل ضرور بیان کرو، لیکن تمہارے فضائل کو زمین کربلا کے فضائل سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اگر زمین کربلا کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے زمین مکہ تمہیں بھی یہ فضائل حاصل نہ ہوتے۔
اور اگر زمین کربلا کا یہ مدفون نہ ہوتا تو اے زمین مکہ میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر یہ مدفون نہ ہوتا تو وہ بیت اللہ جس پر تو فخر کر رہی ہے اس کو بھی بنایا ہی نہ جاتا۔ اور چوتھے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت زلزلہ قیامت آ رہا ہوگا تو اس وقت زمین کربلا کو پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لے گا اور جنت کے خطوں میں سے ایک خطہ قرار دے دے گا جو کہ انبیاء اور مرسلین کا مسکن بن جائے گا، اور اس کے نور سے اہل جنت کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی، اہل جنت کی، جس کے اندر انبیاء اور مرسلین، سوچی کہ انبیاء اور مرسلین وہاں پر رہ رہے ہوں گے۔ اور ہمارے چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرزمین کربلا کے سفر میں جو زائر ہوتا ہے وہ جب جب اس کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کے پسینے کے ایک قطرے سے 70 ہزار ملائکہ پیدا ہوتے ہیں جو زائر کے لیے تسبیح اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس شخص کے لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم فرزند کی زیارت کرنے والے اور اس کے لیے مصائب کو برداشت کرنے والے، اس کی زیارت کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ میں تمہیں اپنے جنت میں اپنے پڑوس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم بیٹے کے زوارو، میں علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمہاری تمام حاجات کو تمہاری تمام ضروریات کو خواہ دنیا کی ہوں خواہ آخرت کی ہوں میں پوری کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ زائر صحن روضہ کے اندر قدم رکھتا ہے، جیسے ہی یہ زائر صحن روضہ میں قدم رکھتا ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ قبر مطہر کے سامنے پہنچتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جس وقت امام حسین دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے تمام انبیاء اور تمام ملائکہ ان کے ساتھ اس زائر کے لیے شامل دعا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ زائر جب اپنے وطن واپس جانے کے لیے پلٹتا ہے تو الوداع کہنے کے لیے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل تمام ملائکہ کے ساتھ الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، تم خوش نصیب ہو، تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، جاؤ اب تم کبھی آتش جہنم نہ دیکھو گے۔ ہاتف غیبی کی باقاعدہ اس موقع پر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، خوش نصیب تم کو جنت مبارک ہو، جب تم دنیا سے رخصت ہوں گے تو سب سے پہلے مظلوم کربلا تمہاری زیارت کے لیے پہنچیں گے۔ اور یہ جو خاک شفا ہے، دیکھیے یہ 7 حجابات کو چاک کرنے والی چیز ہے۔ زمین کربلا کے اوپر جو خاک ہے اس کے اوپر سجدہ کرنا، تربت امام مظلوم کے اوپر سجدہ کرنا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھنا 7 حجابات کو دور کر دیتا ہے، جو ہمارے چھٹے امام کی بہار میں روایت بھی ہے 85ویں جلد میں۔ اور خاک شفا پر جو سجدہ ہے یہ نمازوں کو قبول کروانے کی ضمانت ہے، یعنی جو شخص بھی خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرتا ہے اس کی نمازوں کی قبولیت کی بھی ضمانت ہے۔ اور حضرت حمزہ علیہ السلام سید الشہداء جن کو امام حسین سے پہلے کہا جاتا تھا، ان کی شہادت کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی اٹھائی تھی اور اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور ان کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے حضرت زہرا نے بھی حضرت حمزہ کی قبر کی مٹی سے ایک تسبیح تیار کی تھی، اس کے دانوں والی تسبیح جو کہ حضرت حمزہ کی قبر مبارک کی مٹی تھی، یعنی پیغمبر بھی ان کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر لے گئے تھے، روایات میں ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور باقاعدہ دانوں والی تسبیح اس سے بنائی تھی انہوں نے ان کی قبر کی مٹی سے۔ تو یہ تمام تبرکات اس طرح سے جو ہمارے ہاں اس انداز سے رائج ہیں، ان سب کے پیچھے روایات ہیں، ان سب کے پیچھے حقائق ہیں۔ یہ ہم ایسے نہیں کہ بس اپنے ذاتی طور پر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی تو ہم اس کام کو کر رہے ہیں۔
اچھا، یہ جو خاک کربلا ہے اس کے لیے مستحب ہے خاک شفا کے لیے خاص طور پر کہ حنوط کے لیے کافور میں خاک شفا ملائی جائے. ایک اتنی معمولی مقدار کی ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ نہ ملائی جائے، معمولی مقدار اس کی ملائی جاتی ہے کافور میں، اور پھر ان مقامات کے اوپر لگائی جاتی ہے کہ جہاں جو بے احترامی شمار نہیں ہوتے. جیسے آپ نے ابھی جو سنی تھی امام زمانہ علیہ السلام کی روایت، اس کے اندر یہی بات تو تھی کہ اس کو بے حرمتی اس کی نہ ہو، اس طرح سے اس کے احترام کی رعایت کرتے ہوئے اس کو استعمال کیا جائے. تو حنوط کے اندر جب کافور کے ساتھ حنوط کیا جا رہا ہوتا ہے میت کو، تو پھر اس کے اعضائے سجدہ جو ہیں اس کے اوپر اس میں خاک شفا کو مخلوط کیا جاتا ہے، اور ان ایریاز کو، گھٹنوں کو اور پاؤں کے جو دونوں انگوٹھے ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ان کے اوپر وہ ممزوج کی ہوئی خاک شفا والی وہ یہاں پر نہیں لگائی جاتی، لیکن پیشانی پر اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر لگائی جاتی. تو یہ خاص طور پر ان مقامات کے لیے ہے، صرف پیشانی وغیرہ کے اوپر لگائی جاتی ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو جامع الازہر کے بہت مشہور اہل سنت کے عالم گزرے ہیں جو کہ مذہب حقہ جنہوں نے قبول کر لیا تھا، ویسے تو شام کے علاقے کے تھے، شیخ محمد امین مرعی انطاکی. انہوں نے باقاعدہ، شیخ محمد مرعی انطاکی نے ایک کتاب لکھی تھی، لما اخترت مذہب الشیعہ، جس میں انہوں نے اپنے شیعہ مذہب کو قبول کرنے کی وجوہات بتائیں، اور انہوں نے اپنا ایک پورا اس کتاب کے اندر وہ مناظرہ نقل کیا ہے جو اپنے ایک غیر شیعہ مسلمان دوست عالم دین سے ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ان کے سامنے اس کی حقانیت کو ثابت کیا تھا کہ خاک شفا پر سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں. وہ پورا ایک مناظرہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک مناظرہ مرحوم آیت اللہ العظمی آغا خوئی کا ہوا تھا کہ جب وہ سفر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی شہر مدینہ کے اندر باقاعدہ اس سلسلے میں پورا ایک مناظرہ ہوا. اچھا، وہابی حضرات یہ باقاعدہ بہت سی مقامات پر یہ کہتے ہیں کہ شیعہ خاک شفا کو سجدہ کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر اس پر سجدہ گاہ کے اوپر سجدہ کرنا شرک ہے تو وہ افراد جو، یعنی کسی چیز پر بھی سجدہ کرنا وہ شرک شمار ہوتا ہے، تو وہ افراد جو ٹاٹ پر سجدہ کرتے ہیں، جو چٹائی پر سجدہ کرتے ہیں، جو قالین پر سجدہ کرتے ہیں، جو دری پر سجدہ کرتے ہیں، جو جائے نماز پر سجدہ کرتے ہیں، جو مثلا کسی چادر پہ سجدہ کر لیتے ہیں، تو وہ پھر کیوں مشرک کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھی تو اتنے سارے، یعنی ایک شخص جو ہے ایک چیز پر سجدہ کرنے سے مشرک ہو رہا ہے، تو جو بہت ساری اس طرح کی چیزوں کے اوپر سجدہ کر رہے ہوں کتنے بڑے مشرک شمار ہوں گے آپ کے نزدیک. تو کیا اگر کوئی شخص قالین کے اوپر اگر کوئی شخص سجدہ کرتا ہے تو کیا وہ قالین کی عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ آیت اللہ العظمی آغا خوئی یہ فرماتے تھے کہ جب خود میں 1353 ہجری میں حج کے لیے گیا تھا تو مسجد نبوی میں وہاں پر ان کی طرف سے نمائندہ حکومت کی طرف سے شیخ زین العابدین نام کے ایک عالم تھے کہ جو کہ سجدہ گاہ وغیرہ جو لوگ رکھتے ہیں نماز میں ان کی خاص طور پر نگرانی کرتے تھے، اور جو کوئی رکھتا وہ نظر آتا تھا وہ چھین کے لے جاتے تھے. آقا خوئی نے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا ہے شیخ، کیا اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں تصرف کو حرام قرار نہیں دیا ہے؟ کہ آپ کیسے اٹھا کر لے جا رہے ہیں کسی کی ملکیت اور مالیت والی چیز، جبکہ وہ وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہوں؟ ان کے مال میں تو تصرف جائز نہیں، پھر آپ نے تصرف کیسے کیا؟ تو وہ شیخ زین العابدین کہنے لگا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، یہ تربت کو بت بنا کے سجدہ کر رہے ہیں. آقا خوئی نے کہا بہتر نہیں ہے کہ ہم اس موضوع پر بیٹھ کے کچھ دیر بات کر لیں؟ اس نے کہا کوئی حرج نہیں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا مناظرہ شروع ہوا جو کئی دن تک جاری رہا، اور ان کئی دن تک مناظرے کے بعد آخر میں اس نے معذرت طلب کی، استغفار کیا اور کہا کہ میں بہت بڑی غلط فہمیوں کا شکار تھا، اور مدینے کے قیام کی جو 10 راتیں تھیں وہاں پر روزانہ مسجد نبوی میں آیت اللہ خوئی کے باقاعدہ مناظرے کے بہت بڑا مجمع وہاں پر جمع ہو جاتا تھا، ایک علمی محفل وہاں پر جمتی تھی. اور ان 10ویں دن کے اختتام پر
شیخ زین العابدین نے اپنے تمام عقائد اور خیالات سے سب لوگوں کے سامنے بیزاری اختیار کی جو اس نے شیعوں کے بارے میں اختیار کیے ہوئے تھے، اور کہنے لگا کہ میں ان تمام مباحث کو ایک رسالہ نکلتا ہے ام القرا، اس میں باقاعدہ شائع کروں گا، آپ چلے جائیں، میں اس کی کاپی آپ کو بھی بھجواؤں گا، تاکہ ان لوگوں کے اوپر حق آشکار ہو جائے کہ جو کہ بغض و عناد نہیں رکھتے یا کسی بھی طرح کے اشتباہ کا شکار ہے۔ اور کہا کہ اس کا نسخہ میں بھیجوں گا۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ بہرحال حالات نے اس کا ساتھ نہ دیا، میں انتظار کرتا رہا، وہ شخص نہیں بھیج سکا، اور اس کے حالات اس کے مقصد کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہوں گے۔ آغا خوئی نے باقاعدہ اپنی البیان فی تفسیر القرآن کے اندر جو ایک لحاظ سے مقدمہ ہے تفسیر قرآن کا، اس کے اندر اس کا پورا واقعہ اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو دیکھیے یہ جو خاک شفا ہے، اس وجہ سے واقعتاً اگر وہ خاک شفا ہے تو اس کی توہین کرنا بھی حرام ہے، اس کو نجس کرنا بھی حرام ہے۔ اچھا ضمناً یہ بات اور اس میں عرض کر دی جائے کہ کچھ عرصے پہلے دیکھیں آج کل مراجع کے اوپر تہمتیں اور بہتانوں کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا، خاص طور پر سوشل میڈیا اس کے اندر کافی آگے ہے۔ اس کے اندر جو شخص جو چاہے جس طرح سے چاہے، لوگ ابھی تک اس کے اندر جو جھوٹ فریب اور حتیٰ کہ حکومتیں اور جو ادارے ہیں بہت سے اس کے اندر انویسٹمنٹ بھی کرنے لگے ہیں باقاعدہ کہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کا برین واش کیسے کیا جائے۔ تو جھوٹی جھوٹی خبریں جو ہیں وہ شائع کی جاتی ہیں۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کے اعتبار سے بہت طویل عرصے سے ایک مسلسل ایک پوسٹ چلی آ رہی، وہ یہ کہ سیدانی کی امتی سے شادی کا مسئلہ، کہ جناب اچھا اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، بس ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے کہ عراق میں ایک پاکستان کے مجتہد عالم دین آیت اللہ بشیر نجفی سے کسی نے پوچھا کہ امتی کی سید زادی سے شادی ہو سکتی ہے؟ تو نجفی صاحب نے کہا کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہوں اور رفع حاجت کی ضرورت پیش آئے، نہ پانی ہو نہ مٹی، تو کیا آپ سجدگاہ کی مٹی سے طہارت کر لو گے؟ اس آدمی نے کہا مولانا صاحب خاک شفا میں تو خون حسین شامل ہے۔ نجفی صاحب نے کہا شرم نہیں آتی ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے، سید زادی بھی تو خون امام ہے۔ ایک جھوٹی بات آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے منسوب کی گئی۔ کوئی بھی شخص چاہے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، ان کے دفتر فون کر کے پوچھ لے، ان سے استفتاء کر کے پوچھ لے، بارہا لوگوں نے پوچھا، ہر دفعہ سختی کے ساتھ ان کے آفس سے یہ بات ریجیکٹ ہوئی ہے، اور کہا کہ آغا نے کبھی بھی اس قسم کے کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، اور ایک مجتہد سے بہت بعید ہے کہ وہ اتنی بودی قسم کی دلیل دے، جو اس کا کام ہی روزانہ دلائل دینا ہوتا ہے اور سارے مجتہدین کے سامنے اپنی بات کو ثابت کرنا ہوتا ہے۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ امتی کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ خاک شفا سے طہارت کر لے اور اس کی توہین کر لے، تو ہم سوال یہ پوچھیں گے تو کیا سید کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ خاک شفا کی توہین کرے، اس سے طہارت کرے؟ تو یہ جب ایک سید کے لیے جائز نہیں تو امتی کے لیے، تو یہ جو اس قسم کی بودی قسم کی دلیل یہ کسی مرجع سے بہت بعید ہے کہ اس قسم کی کوئی دلیل ہے۔ لیکن واضح طور پر باقاعدہ ان کی طرف سے استفتاءات بھی آئے اور باقاعدہ انہوں نے اس کو منع بھی کیا، اور کوئی بھی شخص چاہے تو ان سے ان کے دفتر فون کر کے اردو میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ وہاں عملے میں بہت سے افراد اردو بھی جانتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں وہاں پہ کوئی بھی چیز دریافت کرنا۔ آغا بشیر باقاعدہ خود اس کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ اس میں دیکھیے خاک شفا اور اس کا تذکرہ آ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں بیچ میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اس بات کو بھی الگ سے کلیئر کر دیا جائے۔ وہ خود اس کے قائل ہیں کہ سیدانی کی غیر سید سے شادی بالکل جائز ہے۔ ہاں ان مواقع پہ وہ تو بہت سے علماء کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ و فساد برپا ہونے لگے، بہت سے پنجاب کے مختلف علاقے ایسے ہیں کہ جہاں باقاعدہ قتل تک ہوئے ہیں اس بات پر، وہاں اتنا زیادہ اس مسئلے کو بہت سارے افراد نے جذباتی بنا دیا ہے کہ لوگ اپنی جہالت میں قتل کرنے تک سے باز نہیں آتے، اس قدر اس کو توہین سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ بن گیا ہے ایسا مسئلہ، تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ظاہر قتل و غارت گری اور فتنہ و فساد کا اگر ایسا کوئی مسئلہ وہاں پر پیش آ رہا ہو تو اس صورت میں آغا بشیر نے، بلکہ کسی اور ورجے سے بھی پوچھیں گے بھائی قتل ہو جائیں گے اگر یہ والی شادی ہو گئی، تو تقریباً سبھی کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ بھائی اس موقع پر ٹھیک ہے، کسی اور جگہ شادی کر لیجیے، پھر نہ کریں وہاں پر جہاں اتنا توہین سمجھا جا رہا ہو اس کو۔ اور اگر اس کو اپلائی کریں کسی بھی کہ واقعی ایسی کوئی صورت حال ہو جائے کہ اتنا فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری تک نوبت آ رہی ہو، تو نماز پڑھنا بھی ایسے موقع پہ حرام ہو سکتا ہے، اور روزہ توڑنا بھی ایسے موقع پہ واجب ہو سکتا ہے، اور حج پر جانا بھی ایسے صورت میں حرام ہو سکتا ہے، اور شراب پینی بھی اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے، اور سور و کتا اور مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اس مسئلے کے ساتھ ملا کر کے دیکھیے، مثلا انہوں نے دیکھے اس میں اس کو منع کیا ہے، تو منع اس میں خود اس فتوے کے اندر ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی ماحول ہے اور فتنہ و فساد کا باعث بن رہا ہے تو پھر حرام ہوتا ہے، پھر اس کو اجتناب کیا جائے، پھر نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے بڑا نقصان سامنے آ رہا ہے۔
تو بہرحال یہ تمام خود آغا بشیر نے بہت اس کے دلائل بھی ذکر کیے ہیں، اور وہی جو آغا ناصر مکارم نے کہ باقاعدہ قرآن میں بھی اس بات کا تذکرہ آیا ہے اس قسم کے نکاح کے جائز ہونے کا، اور احادیث کے اندر بھی ہے، اور کسی جگہ بھی ایسی ممانعت نہیں۔ تو خاک شفا کے لحاظ سے کہ اس سے طہارت کرنا، اس کو نجس کرنا حرام ہے والا جو مسئلہ ہے، اس سے طہارت کرنا، جیسے کہ اس کے اندر معاذ اللہ لوگوں نے اس بات کو پیش کر کے اور اس کو پھیلایا ہوا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اچھا، اب خاک شفا پر سجدہ حجابات کو چاک کر دیتا ہے۔ اچھا، حجابات دیکھیے زیادہ تر عام طور پر گناہوں اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حجابات اگر آ جاتے ہیں تو قبولیت دعا کے اندر بھی رکاوٹیں ہونے لگتی ہیں۔ تو خاک شفا پر جب انسان سجدہ کرتا ہے تو گناہ بھی وہ کم سے کم کرے گا، کچھ اس میں ایسی صلاحیت ہے، اور قبولیت دعا کے اندر جو رکاوٹیں چیزیں بنتی ہیں وہ بھی ہٹنے لگیں گی۔ اور خاک شفا پر سجدہ چہرے کی نورانیت کو بھی بڑھاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ ایسی خصوصیت ہے کہ باقاعدہ تمام زمینوں سے زیادہ زمین کربلا پر جب انسان پہنچتا ہے وہاں پر اس کی توبہ سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ زمین کربلا عام طور پر لوگ زیارت کی نیت سے جاتے ہیں، لیکن توبہ کی طرف الگ سے اس طرح سے مائل نہیں ہوتے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو ویسے بھی ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہاں جا کر توبہ کرنے کی الگ سے ایک فضیلت ہے کہ جتنی آسانی سے توبہ وہاں قبول ہو جاتی ہے، کم ہی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اب کچھ اس کے فقہی مسائل بھی ہیں خاک شفا سے ریلیٹڈ، وہ بھی ہم کچھ ذکر کر دیتے ہیں۔ ان میں ایک اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ خاک شفا مثلا اگر ٹوٹ جائے تو ٹوٹی ہوئی سجدگاہ کے اوپر کیا سجدہ ہو سکتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، اگر اتنی مقدار ہے اس کی کہ آپ کی پیشانی اس پر ٹھیک طریقے سے قرار پا رہی ہے اور سجدہ اس پر کیا جا سکتا ہے، تو سجدگاہ کے پورا بنا ہوا گول دائرے میں یا چوکور جس طرح کی بھی بنی ہوتی ہے وہ ضروری نہیں ہے، بس یہ کہ اس پر سجدہ کیا جا سکے۔ لیکن لوگ ذرا اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ جائز بھی ہے، جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال سجدہ جائز ہے اس کے اوپر، اور اگر کوئی اصلی کسی کے پاس خاک شفا ہے یا تربت امام مظلوم کی، تو خیر ایک الگ ہی بات ہے، اس کو تو اس طرح سے ٹوٹی ہوئی سجدگاہ کو کوئی پھینکا بھی نہیں جا سکتا، اس کے تو الگ ایک احترام ہے۔ لیکن عام طور پر جو خاک کربلا وغیرہ کی جو عام طور پر جو سجدگاہیں ہوتی ہیں گھروں میں، اسے بھی علماء کہتے ہیں کہ اگر اسے کسی جاری پانی میں، دریا میں، کسی صاف جگہ یا کسی صحرا وغیرہ کے اندر پھینک دیا جائے اس کو، کیونکہ بعض اوقات ٹوٹی ہوئی یا تو اس کو بنا لیں دوبارہ، نہیں بن سکتی تو کسی ایسی جگہ جہاں اس کی بہترامی شمار نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر ایک اور آج کل رائج ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے رائج ہے، مہر امین جس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر سجدوں کی تعداد بھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر رکعتوں کی تعداد بھی آ رہی ہوتی ہے۔ کیا لوگ پوچھتے ہیں کہ اس پر سجدہ صحیح ہے؟ تو جی ہاں، اس پر سجدہ صحیح ہے، بس اس کے اندر ایک بعض اوقات قباحت ہوتی ہے، اگر اس کا سسٹم تھوڑا سا خراب ہو جائے مہر امین کا، تو اس کے یہ جو تھوڑا سا جس وقت یہ نیچے کی طرف جب آپ سر ٹکاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ حرکت پیدا ہوتی۔ ایک تو اس وقت تک ذکر سجدہ اس وقت تک پڑھنا شروع نہ کریں جب تک وہ ساکن نہ ہو جائے، اور بعض اوقات یہ اگر تھوڑا سا آپ نے اپنے سر کو ہلایا تو یہ سجدہ بھی موو ہوتی رہتی ہے۔ تو سجدے کی حالت میں استقرار بھی ہونا چاہیے، یعنی بالکل ساکن حالت میں ہونا چاہیے، سجدہ ہلتی نہیں رہے، اور ایک جگہ جب اسٹل ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ کریں۔ لیکن مہر امین کے اوپر سجدہ ویسے جائز ہے، بس اس کا احتیاط کریں کہ اسے ہلتی نہ رہے۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ علماء عام طور پر اس کی عادت ڈالنے کو منع کرتے ہیں۔ یہ کہ ہر وقت ساتھ ہونا بھی مشکل ہے آپ کے لیے، کسی بھی جگہ آپ کو پڑھنا پڑ جائے تو آپ تو کرتے ہیں اس کو عام طور پر شکیات کے لوگ استعمال کرنے کے لیے، کہ پتہ نہیں ایک سجدہ کیا کہ دو کیے ہیں، پتہ نہیں رکعت ہماری کون سی چل رہی ہے، تو اس میں رکعتوں کی تعداد بھی آ رہی ہوتی ہے اور سجدوں کی تعداد بھی متعین ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کو زیادہ اس میں متعلق شک سے روکنے کے لیے۔ لیکن اس سے بعض اوقات لگتا ہے کہ انسان اور شکی ہو جاتا ہے، اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ عام طور پہ اگر اسے کرنا پڑ جائے سجدہ تو اس کے اندر پھر اس کو شک آنے لگتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ اس کی عادت نہ ڈالیں، لیکن ہے جائز اور ایران میں رائج بھی، اور ابتداً کوئی اپنے مرض شک وغیرہ کے اوپر قابو پانا چاہے تو مہر امین کو استعمال کر سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سجدہ اور پیشانی کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ عام طور پر خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کی پیشانی چادر سے ڈھک جائے، چھپ جائے، تو
اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین تو کہتی ہیں کہ ہم اس کے خیال ہی نہیں رکھا تھا ہم نے، اور پیشانی کے اوپر وہ چادر آئی رہی اور ہم اسی پہ سجدہ کرتے رہے. اب ہماری پچھلی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اس میں آغا سیستانی خاص طور پہ بات فرماتے ہیں کہ اگر وہ جاہل قاصر ہے، مثلا اس کو کسی نے بتا دیا تھا، کسی سے پوچھا، اس نے بتایا کہ ٹھیک ہے ہاں صحیح ہے آپ کی نماز ہو جاتا ہے سجدہ، یعنی اس نے کسی سے دریافت کیا، اس کو یہ پتہ چلا، بہرحال جس میں اس کی جہالت کا کوئی اپنا قصور نہ ہو، جاہل قاصر، تو جاہل قاصر کی تو ساری نمازیں صحیح ہیں. لیکن فرماتے ہیں اگر وہ جاہل مقصر ہے، یعنی عالم بھی موجود تھے، کتابیں تھیں، کیسٹس تھے، وہ خود بھی کسی عالم سے فون کر کے پوچھ سکتی تھی، ای میل کر کے پوچھ سکتی تھی، لیکن اس نے یعنی اپنی جہالت میں، لاپرواہی میں خیال نہیں کیا اور اس طرح سے نمازیں پڑھتی رہی، اس طرح جو کہ عام طور پر اس طرح کا طریقہ کار ہوتا ہے عورتوں کا. تو فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر ان تمام نمازوں کی اسے قضا کرنا پڑے گی کہ جس میں اس کی پیشانی پر وہ چادر آئے رہی. تو بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، اگر سجدہ کرتے ہی یہ بات پتہ چل جائے کہ پیشانی چادر سے چھپ گئی، تو اگر سر اٹھائے بغیر چادر کو درمیان سے نکال سکتے ہو تو نکالیں، سر اٹھائے بغیر. آپ کو یاد ہوگا بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پیغمبر اسلام سجدے کے دوران ہی کس طرح سے کھینچ کے اس کے امامے کا وہ سرا نکالتے تھے کپڑے کا. یعنی ضرورت نہیں کہ آپ سر کو اٹھائیں ورنہ تو وہ ایک سجدہ شمار ہو جائے گا، یا یعنی ایک سجدہ ذرا مشکوک آپ کا ہو سکتا ہے اس میں. تو سر کو نہ اٹھائیں، بلکہ اسی میں ہی آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ پیشانی اور سجدہ کے درمیان چادر آ گئی ہے، تو اسی کو کھینچ کے آہستہ آہستہ اس طرح سے کہ آپ کی پیشانی نہ اٹھے اور نکال لیں. البتہ سر اٹھانے کے بعد اگر معلوم چلے کہ چادر آ گئی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلا تھا، بعد میں کسی نے بتایا، یا جناب اب تو گھروں میں سی سی کیمرے وغیرہ لگے ہوئے، آپ نے چلا کے دیکھا ارے یہ تو میری پیشانی جو ہے وہ اس کے درمیان آ گئی تھی، پیشانی تو نظر ہی نہیں آ رہی، پوری چادر تھی اس پر. تو بہرحال سر اٹھانے کے بعد پتہ چلے کہ چادر اس کے درمیان میں آ گئی تھی تو اس کی بھی نماز کو صحیح سمجھا جائے گا. اچھا، یہ بھی اس وقت عام طور پر ہوتا ہے کہ جب پوری پیشانی اس سے ڈھک جائے تو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ اگر درمیان سے عام طور پر چادر کا کوئی حصہ وہ پیشانی کے بیچ میں آ گیا، سجدہ گاہ میں رکاوٹ بن گیا، لیکن اطراف پیشانی کا کچھ حصہ بھی اگر سجدہ گاہ پر لگا ہوا تو بھی اس کا سجدہ صحیح شمار ہو جائے گا. یعنی ضروری نہیں کہ بالکل درمیان پیشانی جو ہے اس کے اوپر ہو، بلکہ اطراف کا بھی ایریا جو پیشانی میں شمار ہوتا ہے وہ اگر اتنا بھی ہے کہ جس پر سجدہ کرنا اتنی مقدار میں لگا ہو تو وہ سجدہ صحیح شمار ہو جائے گا. اچھا، عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات سجدہ کرنے جا رہے ہیں، اچانک سے لائٹ چلی گئی، اور یہاں تو بہت سمجھ میں آتی ہے بات خاص طور پر ہمارے ملک میں، اور غلط چیز پر سجدہ ہو گیا. تو اب کیا یہ ہے کہ ہم سر اٹھا کر دوبارہ اس پر رکھیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، سر کو دوبارہ اٹھا کر نہیں رکھنا ہے، بلکہ اسی کو ایک سجدہ شمار کر لیا جائے گا. البتہ اس میں بھی علماء کہتے ہیں اگر یہ ممکن ہے کہ اگر بغیر سر اٹھائے مہر کو یا صحیح کوئی چیز کو آپ کھسکا کر پیشانی کے نیچے لے آئیں تو بھی سجدہ صحیح ہو جائے گا. یعنی یہ نہ کریں کہ آپ پورا جو ہے وہ سجدے کو اٹھائیں، اپنی پیشانی کو اٹھائیں اور اس کے بعد دوبارہ رکھیں، وہ تو نہیں، پھر تو ایک شمار ہو چکا، پھر وہ دوسرا الگ سے سجدہ شمار ہوگا. یہ اگر کر سکتے ہو کہ پیشانی کو مکمل طور پر اٹھائے بغیر اس طرح سے بیچ میں لے کے، اب کوئی بہت بڑی کوئی سجدہ کا موٹی سی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ ظاہر لے جانی مشکل ہوگی، لیکن کوئی بھی ایسی پتلی سی چیز کہ جو کہ جس کے اوپر سجدہ صحیح ہو پیشانی کو اٹھائے بغیر، یا شاید پیشانی کو تھوڑا سا اگر کھسکا کے پیشانی کو اٹھائے بغیر کسی صحیح چیز کے اوپر لے آئیں تو ایسا کرنا پڑے گا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ذرا نمازوں میں ان کی احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، ایک مسئلہ پیش آتا ہے خاکِ شفائی سے ریلیٹڈ، وہ ہے کالی اگر جب سجدگاہ ہو جاتی، بہت دن استعمال کر رہے ہیں اور اس طرح اکثر گھروں کے اندر جاتے ہیں، تو جو خاص طور پہ نئے افراد کسی جگہ پہنچے، دیکھیں اس کے اندر بھی دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ خود ہماری سجدگاہ تھی، جیسے برابر میں جو سجدگاہ صاف والی نظر آ رہی ہے، ہم نے اس پہ سجدہ کرنا شروع کیا مثلا، اور کچھ عرصے بعد وہ سجدگاہ تقریباً ایسی ہو گئی جو برابر میں، تو اب ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ رنگ اس کا تبدیل ہوا ہے، معلوم نہیں اس کے اوپر میل کی ایک ایسی تہ آ گئی ہے، کیا شمار کریں اس کو. تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے
آپ نے صحیح طور پر اس کے اوپر سجدہ شروع کیا تھا جب وہ صاف تھی. اب کچھ عرصے بعد یہ والی اس کی نوبت آ گئی کہ وہ سجدگاہ جو ہے کافی میلی ہو رہی ہے اور شک ہو رہا ہے کہ میل کی تہ ہے یا صرف رنگ بدلا ہے. تو جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ میل کی تہ ہے جو پیشانی اور سجدگاہ میں رکاوٹ بن رہی ہے تب تک اس کے اوپر سجدہ کرنے کی اجازت ہے. لیکن اگر کسی جگہ آپ اور جائیں، مثلا آپ کسی کے گھر گئے اور وہاں پہ عام طور پہ بہت کالی کالی سجدگاہیں آپ کو ملتی ہیں جس کی پچھلی حالت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اب یہ کہ پچھلی حالت کچھ پتہ نہیں اور ڈائریکٹ ایسی سجدگاہ آپ کو مل رہی جس کے متعلق آپ کو شک ہے کہ اتنا میل ہے کہ پیشانی میری سجدگاہ تک پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، تو اس کو حالت شک میں استعمال نہ کریں. پھر اس کو پلٹیں، صاف کوئی چیز لے کر آئیں یا کوئی ایسی چیز جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو. یعنی جو مشکوک ہو کہ پتہ نہیں اس پر یہ جو تہ ہے یہ میل کی ہے، میل پر تو سجدہ جائز نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے میری پیشانی سجدگاہ پر لگے گی یا میل کی تہ پر لگے گی، تو اس حالت شک کے اندر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے اوپر، سوائے ان افراد کے کہ جس کو ان کی پچھلی حالت پتہ ہے اور اب شک ہو رہا ہے کہ یہ صرف رنگ بدلا ہے یا میل کی تہ آ گئی، ان کو کنٹینیو کرنے کی اجازت ہے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ میل کی تہ آ گئی. عام طور پر وہ میل کی ویسے تہ نہیں ہوتی بلکہ وہ پیشانی عام طور پر آئلی اسکن ہوتی ہے، تو اس کے اوپر سجدگاہ کے اوپر وہ اس کا آئل وغیرہ پیشانی کا آ کے پھر وہ اس طرح کا رنگ بن جاتا ہے. تو بہرحال رنگ جو ہے، رنگ کا تبدیل ہونا وہ رکاوٹ نہیں ہے، صرف کوئی ایسی تہ بن جائے باقاعدہ تو پھر وہ رکاوٹ جس کو سمجھا جائے اور یقین ہو جائے کہ رکاوٹ ہے تب اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ جو بالکل نئے سرے سے پہلی دفعہ ہی آپ کو اتنی کالی سی جگہ مل رہی ہے جس کے متعلق آپ کو اطمینان نہیں ہے، اس پہ سجدہ نہیں کریں. اچھا کالی اس طرح کی سجدگاہ ہو جائے تو اس کے بہت سے طریقے ہیں، ریگ مال وغیرہ سے اس کو صاف کر لیں، کسی چیز سے رگڑ کے اس کو صاف کریں. اور آغا سیستانی تو ایک طریقہ اور فرماتے ہیں کہ اگر گرم چولہے پر اسے رکھ دیں تو اس کی سیاہی عام طور پر زائل ہو جاتی ہے. مثلا عام طور پر ظاہر ہے اگر آئل کی وجہ سے پیشانی کے اس پر لگا ہے تو وہ آئل آگ لگنے سے ذرا اس پہ برطرف ہو جائے، کپڑے سے صاف کر دیں تو صاف ہو جائے گی. ایک طریقہ یہ بھی، یا اس کو توڑ کر پھر کہیں زمین وغیرہ میں دفن کر دیں. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے اگر سجدگاہ پر اللہ یا معصومین وغیرہ کے نام لکھے ہوئے ہوں، یہ ایک بڑا مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے. اللہ ابھرا ہوا اس کے اوپر ہوتا ہے یا اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. عام سجدہ اگر کرنے جا رہے ہیں نماز سے ہٹ کر جس وقت وضو نہیں ہے اس میں تو احتیاط کرنا پڑے گی اس میں، کیونکہ بغیر وضو کے اللہ کے نام سے جسم کا کوئی حصہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے براہ راست، تو اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر باوضو ہیں نماز کے لیے سجدہ اس کے اوپر کر رہے ہیں تو اگر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے. یعنی سجدگاہ کا بالکل صاف ہونا ضروری نہیں کہ اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو. یہ والی جو سجدگاہ ہمارے دماغ میں ہوتی ہے بالکل پلین اور صاف ہو، صرف اس پر سجدہ صحیح، ذرا سا بھی اس پر کچھ مثلا اللہ یا معصومین کے نام بھی اگر لکھے ہوئے، لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں چلیں اللہ کے نام کی حد تک تو صحیح ہے لیکن معصومین کے نام اگر اس کے اوپر ہوں تو کیا اس پر سجدہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جی ہاں اس پر بھی سجدہ صحیح ہے، سجدہ اس پر صحیح ہے، اس کے اوپر خواہ معصومین کے نام ہی کیوں نہ لکھے ہوں. بہت سے کہتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر مثلا روضے کی تصویر کوئی بنی ہوئی ہے یا مثلا بیت المقدس کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، اس طرح سے کوئی بھی، یعنی کہ اس پہ کوئی بے جان کی کوئی ایک تصویر اس طرح سے ہے، روضے وغیرہ کی عام طور پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کے اوپر بھی سجدہ ہو جاتا ہے. البتہ معترضین اگر کوئی انگشت نمائی کا سبب بن رہا ہو کہ دیکھو یہ لوگ جو ہے نا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، اب ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، گویا اس کے اوپر عبادت کر رہے ہیں، اب دیکھیں اپنے روضے کی انہوں نے تصویر بنائی ہوئی ہے یا قبر جہاں پر ان کی ہوتی ہے اس پہ سجدہ کر رہے ہیں، انگشت نمائی کا سبب بنے، مذہب کی توہین اس کے اندر ہو تو پھر اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور سب کے سامنے پھر ایسا نہ کریں. تو لوگ عام طور پر اس طرح سے کرتے ہیں تو اس میں پھر احتیاط کرنا چاہیے. تو سجدگاہ کا بالکل ہموار ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اس کے اوپر اگر ابھری ہوئی اگر کچھ ہے، اس پہ کچھ نقش و نگار کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ابھری ہوئی ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کی سطح بالکل ہموار ہو، نہیں، اس پہ کچھ اگر اس طرح سے کچھ ہلکے سے ابھار ہوں کہ پیشانی اس کے اوپر لگ رہی ہو اور جتنی مقدار سجدے کے لیے چاہیے اتنی لگ رہی ہو اس کے اوپر تو کافی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس پر کچھ نقش و نگار ہیں یا نہیں. اچھا پھر اس کے بعد عام طور پر ٹائلز وغیرہ کے اوپر لوگ اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں، خیر وہاں جا کر تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے،
جیسے خانہ کعبہ، مسجد الحرام وغیرہ کے جو ٹائلز ہیں اس کے اوپر بھی سجدہ ہو جاتا ہے. اور مسجد نبوی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جگہ عام طور پر لوگوں کو تلاش کرنا پڑتی ہیں. خیر اس کا بھی تفصیلی مسئلہ آگے چل کر آنے والا ہے. یا کوئی ایسی جگہ جہاں دو کارپیٹ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی جگہ بیچ میں ایسی ہوتی ہے جہاں پر عام زمین کا کوئی ٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اکثر شیعہ حضرات سب وہاں جا کر صف بنا کے پوری کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں بڑے کمپلیکیشنز وہاں پر ہو جاتی ہیں. تو وہ اس کے کچھ مسئلے الگ ہیں ابھی، بلکہ اس کا انتظار ہی کریں، ابھی آگے چل کر آنے ہی والا ہے یہ. تو بہرحال ٹائلز کے اوپر سجدے کی اجازت ہے. یا مثلا تقیے میں عام طور پر جو نماز پڑھی جاتی، عام طور پر لوگ بہت ہیں جو کہ ایسے مسلمان ممالک میں ہیں کہ جہاں پر شیعہ اپنے آپ کو اگر وہ ظاہر کریں تو نوکریوں سے نکالے جاتے ہیں، مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر نمازوں کے اوقات میں باقاعدہ سختی سے دیکھا بھی جاتا ہے، اور کہ کون شخص نماز پڑھنے آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اگر اوائڈ کریں گے آپ کسی اور جگہ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز ہی نہیں پڑھ رہے، بہت سے لوگ نمازیں قضا کرتے ہیں، تو اس کی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعی وہ تقیے کا موقع ہے تو اسی دری پر قالین پر بھی وہ ہو جاتا ہے، اور اگر سجدہ ہو جاتا ہے، اور بلکہ اگر اپنے آپ کو بالکل ظاہر نہیں کرنا تو ہاتھ باندھ کر نماز بھی تقیے میں جائز ہے. اور ان نمازوں کی بعد میں موقع مل بھی جائے، گھر میں آئیں اور نماز کا وقت بھی باقی ہو، تب بھی ان نمازوں کو دہرانا ضروری نہیں ہے، یا ان نمازوں کی بعد میں کوئی قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب واقعتاً تقیے کا موقع ہو. اگر صرف ایسے ہی ہمیں صرف اچھا نہیں لگ رہا ہے، ہمیں شرمندگی سی ہو رہی ہے، نہ نوکری جائے گی نہ کوئی پریشانی ہے، کسی بھی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم لاپرواہی کے اندر ایسی شرما حضوری کی وجہ سے جس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا ہے، اور تقیے کا کوئی موقع نہیں، نہ تقیے جو استرار میں جو تقیہ ہوتا ہے نہ اس کا موقع ہے، نہ مداراتی ایک تقیہ اور اس کا موقع بھی نہیں، بس ایسی شرما حضوری کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ویسے ہی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، تو اس میں تو اجازت نہیں ہے. یہ اس موقع پہ جب واقعی تقیہ کا موقع. اچھا یہ بھی صرف نماز کا مسئلہ، اس کو روزے پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. روزے میں اگر تقیہ کے اندر وقت اپنا آنے سے پہلے افطار کر لیا جائے تو گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن بعد رمضان ان تمام روزوں کی قضا کرنا پڑتی ہے، برخلاف نماز کے کہ نمازوں میں ان کو نہ دہرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ قضا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک فرق تھا. تو بہرحال تقیہ میں سجدہ گاہ وغیرہ کا ایک مسئلہ آتا ہے، اور لوگ بہت سے جو اس مسئلے میں بڑے سخت ٹائپ کے ہوتے ہیں تو وہ سجدہ گاہ ہر جگہ اس کو لے کر جاتے ہیں. بلکہ شروع میں تو حاجی حضرات اپنے ساتھ سامان میں لے کر جاتے تھے، اور وہاں پر توہین سجدہ گاہ بھی ہوتی تھی کہ مثلا کسٹمز وغیرہ میں نکال کے باقاعدہ اگر نظر آ جاتی تھی تو وہیں نکال کے اپنے بوٹ سے اس کو کچل کے اس کو جو ہے وہیں توہین کی جاتی تھی اس کی. اب خیر وہ تھوڑا سا دور گزر گیا ہے، اب وہاں سامان وغیرہ اس طرح سے کھولا نہیں جاتا ہے، اور وہاں پر اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. خاص طور پہ مسجد الحرام وغیرہ میں تو ضرورت نہیں پیش آتی. مسجد نبوی وغیرہ کا مسئلہ ایک تھوڑا سا کارپیٹ پہ سجدے کا وہ آگے چل کر آئے گا. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی پتلی سی سجدہ گاہ ہے، چھوٹی سی سجدہ گاہ، ایک سجدہ کیا ہم نے، اٹھ کے بیٹھے تو پیشانے سے چپک گئی، تو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے چپک گئی تو چپک گئی، دوبارہ سر نیچے دوبارہ رکھ کے اسی پہ دوسرا سجدہ کر لیں گے. یہ ممکن نہیں ہے، یعنی اس کو پہلے پیشانے سے ہٹانا پڑے گا. بہت سے لوگ ایک طریقہ یہ بھی نکالتے ہیں کہ ٹھیک ہے سجدہ کا کسی کی پرابلم تھی نا، ہم چٹائی والی ٹوپی سر کے اوپر پہن لیتے ہیں، اور اس طرح سے پہنتے ہیں کہ وہ ہماری پیشانی سے بالکل لگی رہے، اور سجدے میں جب جائیں گے تو وہی چٹائی والا حصہ زمین پر آئے گا، پھر اٹھ کر بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں گئے وہی، تو وہ چپکی ہوئی چیز شمار ہوگی. یہ کرنی جائز نہیں ہے، یعنی پیشانی سے اس کو ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سجدہ کیا جائے. تو اگر اس طرح سے کوئی چیز پہلے سے چپکی ہوئی ہے تو دوسرے سجدے سے پہلے اس کو ہٹانا پڑے گا، تو پھر وہ دوسرا سجدہ شمار ہوگا. اچھا اب یہ تو بھی آگے اگر سجدے کے بعد پتہ چلے کہ ہم کسی غلط چیز کے اوپر اب تک سجدہ کرتے رہے، ہم کوئی اور چیز سمجھ رہے تھے اس کو جس پہ سجدہ صحیح ہے، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں اس کے اوپر تو سجدہ مثلا صحیح نہیں ہے، تو پچھلی اس طرح کی جو نمازیں ہیں جو غلط فہمی میں پڑھی گئیں ان نمازوں کو صحیح سمجھا جائے گا. اچھا جس جگہ بھی سجدہ کیا جائے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری، یعنی جو مثلا آپ ڈائریکٹ کسی اگر فرش کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، جس کے اوپر سجدہ کرنا ویسے صحیح ہے لیکن مثلا وہ فرش نجس ہے، چاہے وہ آپ نجاست خشک کی کیوں نہ ہو گئی، اس کے اوپر براہ راست پیشانی تو نہیں رکھی جا سکتی.
لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہوں کی طہارت مشکوک ہوتی ہے، لیکن لوگ اس جگہ پہ بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. مثلا کسی جگہ نہیں موقع مل رہا ہے آپ کو، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو یہاں پہ سب لوگ جوتے لے کے اس جگہ کے اوپر آتے ہیں، ہمارا دل تو نہیں مان رہا کہ ہم یہاں کریں، اور نماز قضا کر دی انہوں نے. مثلا کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی کہ جس پہ سجدہ گاہ وغیرہ جس پہ کر سکتے. تو بہت سارے ایسی ہیں کہ تاکہ وہ دماغ میں رہے کہ جس جگہ کی طہارت مشکوک بھی آپ کے نزدیک ہو اس جگہ بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی سمجھیں گے کہ ہاں یہ بھی ابھی یہ پاک جگہ ہوگی. بلکہ نجس زمین اگر خشک ہے تو دیکھیے ساری جو مہریں یہ سب تربت امام مظلوم کی بنی ہوئی تھوڑی ہیں جو آپ کے گھروں میں سجدہ گاہیں ہوتی ہیں. یہ تو عام خاک کربلا، زیادہ تر اگر آپ کہیں کہ خاک کربلا ہوتی ہیں یہ یہاں ہی کی کوئی مٹی وغیرہ سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو نجس زمین ہے، یعنی مثلا عام طور پہ جو گھروں میں ہوتا ہے کہ وہ ماسی آئی اور کسی جگہ بچے نے پیشاب کیا تو اس نے وہ گیلا پوچا لے کے پورا ہر جگہ اس کو اور پھیلا دیا، اور وہ شرعی طریقہ اس میں استعمال نہیں کیا جو اس کے مختلف طریقے ہیں اس کو پاک کرنے کے. اب پورا ایریا ہی مثلا نجس ہوا ہوا ہے، اب ٹھیک ہے وہ خشک ہو گیا وہ، تو کیا ہم اس کے اوپر اس جگہ پر مہر سے مراد وہ جو عام طور پر گول سی جو وہ سجدگاہ ہوتی ہے وہ کیا اس پر رکھ کر سجدہ کر سکتے ہیں؟ اب ہماری پیشانی تو مہر کے اوپر ہے، مہر اگرچہ نجس جگہ کے اوپر رکھی ہوئی، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے. یعنی وہ خشک زمین جو خشک نجس زمین ہے اس کے اوپر مہر رکھی، مہر کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس مہر کا کوئی نچلا حصہ نجس ہو جائے گا اور ہم جس پہ پیشانی جس جگہ پہ رکھ رہے ہیں وہ والی جگہ اگر بالکل صحیح ہے پاک ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے. اچھا، اس کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر سجدہ صحیح ہو جاتا ہے؟ اس میں کچھ یہ پریشس سٹونز جو ہیں، قیمتی پتھر، ان میں ایک عقیق ہے. آقا خوئی اور آقا سیستانی کے نزدیک جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں ان کے اوپر سجدہ صحیح ہے، جائز ہے. عقیق ہے، عام طور پر ابھی بھی اس کا ایک مسئلہ آگے آئے گا. اچھا، یہ بھی نہیں کہ عقیق کی انگوٹھی کو آپ پورا یا تو نگینہ زمین پہ رکھیں پھر اس کے اوپر آپ کریں. انگوٹھی آپ نے ہاتھی کے اندر پہنی ہوئی ہے، اور یہ مسئلہ وہاں پر بہت پیش آتا ہے مدینے وغیرہ میں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں، کسی ایسی جگہ جہاں آپ جو سجدہ گاہ ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہیں سب کے سامنے، تو ٹھیک ہے آپ نے ہاتھی کے اندر پہنا، ہاتھ زمین کے اوپر تو ویسے بھی رکھا ہوتا ہے، ہاتھ کو تھوڑا سا اپنی سجدے کی رینج کے اندر لے کر آئیں اور اسی عقیق کے اوپر سجدہ کر لیں. اس کی اجازت ہے آغا خوئی میں بھی، آغا سیستانی میں بھی کے نزدیک بھی. تو عقیق پر بھی ہو جاتا ہے، فیروزے کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. البتہ امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عقیق اور فیروزے کے اوپر سجدہ نہ کیا جائے، وہ انہوں نے اس میں منع کیا ہے. اچھا، اب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں عام طور پر تو ہوتی ہیں، تو وہ وہاں پر اس کا اور استعمال آ جاتا ہے. کچھ تو ایسے بھی افراد ہیں کہ جو اتنی زیادہ انہوں نے پہنی ہوتی ہیں ویسے ہی سارے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یقیناً چاہے آپ لوگوں سے چھپانا بھی چاہ رہے ہو، یہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے اس طرح کی حالت بنائی ہوئی تو ویسے الگ سے ہی پرومیننٹ ہو جائیں گے. جیسے سب کو عام طور پر جو کاروان وغیرہ جاتے ہیں تو سب کو ایک تسبیح چھوٹی سی دی جاتی ہے جس میں لکڑی کا ایک پارٹ نکلا ہوتا ہے کہ اس پہ سجدہ کر لینا. اس پہ بھی ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ اکثر حاجیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی جا کے لوگ اکثر اس انداز کی بے وقوفی کرتے ہیں کہ یہ تو چھپا کے کرنا ہے. پوری ایک صف بنا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کے سامنے وہ تسبیحاں رکھی ہوتی ہیں جس کے اندر وہ آگے سے وہ لکڑی کا حصہ جو ہے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک نگاہ میں لوگوں کو پتہ چل جائے اچھا کوئی خاص قسم کی یہ بنائی گئی ہے، وہ سب کی تسبیحات اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ والی حماقت نہیں کرنی چاہیے اس میں، اور عقل مندی سے بہرحال کام کرنا چاہیے. تو اچھا، یہ بھی دماغ میں خواتین کے ہاتھ میں تو سونے کی انگوٹھی بھی ہوتی ہے، سونے کی انگوٹھی کے اوپر جائز نہیں ہے سجدہ. چاندی کی انگوٹھی کے اوپر بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ عام طور پر کسی جگہ گھاس وغیرہ ہے، یہ تو چلیں کوئی سجدہ شکر وغیرہ کر رہے ہوں گے، لیکن عام طور پہ جو نماز بھی اس عام گھاس پہ براہ راست پیشانی رکھ کے سجدہ کیا جا سکتا ہے. اچھا، جن پھولوں کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا ان پر سجدہ صحیح، عام طور پر کھایا نہیں جاتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی بہت سی ادویات کے اندر کچھ ایسے خاص پھول استعمال ہوتے ہیں جو دوا کے طور پر کھائے جاتے ہیں. مثلا جیسے گل بنفشہ ہے، یہ بہت ساری ادویات کے اندر استعمال ہوتا ہے اور مریضوں کو کھلایا جاتا ہے. یا گل گاؤ زبان وغیرہ ہے، وہ بہت ساری ادویات کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر اگر وہ چیز نہیں کھائی جاتی ہے، دوا میں خاص طور پر کبھی کسی خاص مرض میں کھلانا تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی
یعنی گل بنفشہ اور جو ہے گل گاؤ زبان، اس کے اوپر سجدہ جائز ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر صرف چند دواؤں کے اندر صرف استعمال ہوتے ہیں، عام طور پر یہ پھول کھائے نہیں جاتے، یعنی کہیں کوئی پھول نظر آئے اس پھول کے اوپر بھی سجدہ جائز ہے، گھاس پہ بھی جائز ہے، پھول پہ بھی جائز ہے۔ البتہ جیسے پان کا پتا ہے، یہ ان معاشروں کے اندر خاص طور پر جہاں پان کھایا جاتا ہے وہاں پر اس کے اوپر سجدہ جائز نہیں، جائز نہیں۔ اچھا آپ کہیں کہ بھائی بہت سی چیزیں جو کھائی جاتی ہیں ان کے اوپر سجدہ جائز نہیں ہے، تو بہت سے ایسے کچے پھل ہیں جو کھائے نہیں جاتے، تو کیا ان پہ سجدہ ہو جائے گا؟ جواب ہے کہ جی نہیں، کچے پھلوں کے اوپر بھی سجدہ جائز نہیں ہے، خواہ یہ کھائے نہ جاتے ہوں۔ تو بہرحال یہ چند ایک چیزیں تھوڑی سی آپ کو جب سجدے کی کہ کس چیز پہ سجدہ ہے کس پہ نہیں ہے، ایک دفعہ ہی ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو یہ سب مختلف چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اچھا ابھی قیمتی پتھروں کا تذکرہ ہوا، تو صرف یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ صرف عقیق کے اوپر جائز ہے یا فیروزے کے اوپر جائز ہے، آغا خوئی اور آغا سیستانی، باقی دو مراجع کا ہر جگہ پہ رہے گا کہ ان قیمتی پتھروں کے اوپر جائز نہیں۔ لیکن مثلا جیسے کہ یاقوت ہے، یاقوت کے اوپر بھی سجدہ جائز ہے آغا خوئی اور آغا سیستانی میں، در نجف کے اوپر بھی ان کے نزدیک جائز ہے، یا جو مثلا الماس وغیرہ ہوتے ہیں پتھر ان کے اوپر بھی جائز ہے، یعنی جتنے بھی اس طرح کے ہوں۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ پتھر بالکل پلین ہو، حتیٰ کہ ان پر اگر کوئی نقش کندہ ہے تو اس کے اوپر بھی سجدہ صحیح ہے۔ باقاعدہ سید رضی نے امام غزالی سے ایک روایت بھی نقل کی ہے، جو کہ معجزات آل محمد کے نام سے جو ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، اور المناقب الفاخرہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، کہ جب نجاشی نے پیغمبر اسلام کو کچھ تحائف حبشہ سے بھجوائے تھے تو رسول اسلام نے سارے تحائف تقسیم کر دیے، البتہ اس میں عقیق کی جو انگوٹھی تھی وہ اپنے پاس رکھ لی، اور کہا کہ اے علی مجھے یہ عقیق بہت پسند ہے، اسے نقاش کے پاس لے جاؤ اور اس پر ایک کلمہ تحریر کراؤ، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یعنی پیغمبر بھی اس انگوٹھی کے اوپر نقش کو کندہ کرواتے تھے، کہ امیر المومنین سے کہا کہ جاؤ تم اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کندہ کرواؤ۔ مولا نقاش کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس پر کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو بہت پسند ہے، یہ لکھ دو، لیکن مجھے کلمہ محمد رسول اللہ پسند ہے، اس کے ساتھ اس کو بھی کندہ کر دو۔ نقاش نے دونوں جملے جو ہیں وہ کندہ کر دیے، مولا نے لا کر انگوٹھی پیغمبر اسلام کو دی، پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے اوپر 3 سطریں لکھی ہوئی اور اس کے اندر اضافہ ہے، پیغمبر نے امیر المومنین نے تو محمد رسول اللہ کا اضافہ کروایا تھا، جب پیغمبر نے دیکھا تو اس کے اوپر 3 اضافے ہوئے، اس پر علی ولی اللہ بھی ساتھ ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ کہا کہ اے علی میں نے تو فقط 1 سطر لکھوائی تھی، یہ 3 سطریں کیسے ہو گئیں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آخری سطر تو میں نے نہیں لکھوائی۔ اسی وقت جبریل امین وحی لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ خدا آپ پر درود و سلام کے بعد یہ بات ارشاد فرماتا ہے، درود بھیجیے نا، اللہم صلی علی محمد کہ آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ پسند تھا، آپ نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، علی کو محمد الرسول اللہ پسند تھا، علی نے اس کو لکھنے کا حکم دیا، اور مجھے علی ولی اللہ پسند ہے، اس وجہ سے میں نے علی کی محبت میں اس کے اوپر اس کو نقش کر دیا۔ تو بہرحال یہ جو اس کے اوپر عقیق پہ، فیروزے پہ یا کسی پر بھی اگر کوئی چیز نقش ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر بھی سجدہ بالکل صحیح۔ اور باقاعدہ جو شرح عروہ وغیرہ بھی جو اس کی لکھی گئی ہیں عروۃ الوثقیٰ کی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ عقیق کے اوپر باقاعدہ شہادتیں جو ہیں اور ائمہ کے نام لکھنا یہ بہتر ہے، بلکہ اور بھی چیزیں جو اس طرح سے ہوں، مثلا اگر کوئی شخص چاہے کہ عقیق کے اوپر مثلا آیت الکرسی کندہ کروائے تو وہ بھی اس کو اجازت ہے، اور کوئی بھی چیز جس سے مردے کو فائدہ ہو، مثلا ائمہ کے نام ہوں، تمام عقائد حقہ اگر اس کے اوپر لکھوائے جائیں، اس کے بعد مردے کے منہ میں اس کو اگر رکھا جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس کے دیکھیے بہت سارے فضائل ہیں اس کے عمومی طور پر بھی، کہ سفر میں محافظ ہوتا ہے، اور کوئی شخص تنگ دست ہو تو مثلا اس کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، خدا کی طرف سے باقاعدہ ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے کہ اس دن وہ جو صرف نیکی دیکھے گا، جس دن اس ہاتھ میں عقیق اس نے پہنا ہوگا، حادثاتی موت سے عقیق کی جو ہے حفاظت ہوتی ہے،
خدا کو وہ دعا کے لیے بلند ہاتھ کے جس کے اندر عقیق موجود ہوتا ہے، اس ہاتھ سے محبوب تر پروردگار کو کوئی اور ہاتھ نہیں. اور اسی طریقے سے جو ہمارے 8ویں امام ہیں، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ یعنی جو شخص بھی اس کو پہنے گا عقیق کو، خدا پھر اس کو کبھی آگ کا عذاب نہیں دے گا، بشرطے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو. شیطان کی شر سے حفاظت ہوتی ہے. اچھا اگر کوئی شخص فیروزہ پہنتا ہے، فقر و فاقہ اس کے قریب نہیں آئے گا، اور جناب یاقوت پہنتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ فقر و فاقے سے بچاتا ہے. عام طور پہ یہ فضائل اس وجہ سے بیان کیے کہ بہت سارے کچھ افراد عام طور پر اس کا بعض اوقات مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ مثلا ان پتھروں کو پہننے سے کچھ نہیں ہوتا اور وغیرہ. وہ تو چلیں بے عملی کے انسان صرف پتھر پہنے اور باقی بے عمل ہو جائے وہ نہیں، لیکن علماء، مجتہدین، مراجع سب ان کو پہنتے ہیں. روایات کے اندر ان کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی اس کے فقہی مسائل وہ بھی آپ نے سنے بھی. اچھا ابھی جو یہ آیا کہ جناب ٹائلز کے اوپر بھی سجدہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سیمنٹڈ فرش اگر کوئی ہے اس پر بھی اکثر مراجع کے نزدیک سجدہ ہو جاتا ہے، یا مثلا سنگ مرمر یا ماربل وغیرہ کسی جگہ پر ہے اس کے اوپر بھی سجدہ ہو جاتا ہے. تو لوگ عام طور پر گھبرا نہ جائیں، کسی ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں یہ لگے ہوں تو براہ راست ان پر سجدے کی اجازت ہے. اچھا اب کیا سجدگاہ کو کسی خاص سخت زمین کے اوپر ہی رکھنا ضروری ہے؟ مثلا اگر آپ زمین پہ گدا ایک بچھا ہوا ہے پتلا سا، اس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو یہ تو ضروری نہیں کہ زمین سخت ہو یا جس جگہ، بس یہ کہ پیشانی جب آپ اس کے اوپر رکھ دیں تو پیشانی کو ذرا سا دبائیں کہ وہ آپ کی سجدگاہ ہلنی بند ہو جائے، حرکت نہیں ہونی چاہیے بس. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا آپ نے ملٹی فارم کا ایک موٹا سا گدا رکھا ہوا ہے اور پیشانی اس کے اوپر ٹکا رہے ہیں تو کبھی پیشانی دائیں ہل رہی ہے بائیں ہل رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اس طرح سے ہو کہ اگر اس کے اوپر بھی آپ کھڑے ہو کر سجدہ کر رہی ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر سجدہ کر رہی ہیں تو پیشانی کو اتنی زیادہ زور سے دبائیں اس گدے کے اوپر یا اس نرم چیز کے اوپر کہ وہ ایک مقام پہ آ کر وہ ساکن ہو جائے، پھر اس کے بعد سجدہ کرنے کی اس کے اوپر اجازت ہے. اچھا اب مسائل تو اگرچہ بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ کہ صرف ایک مسئلہ آج کی حد تک ابھی سجدگاہ کے مسائل مکمل نہیں ہوئے. ابھی تو سجدے میں کیا پڑھا جائے اس پر نہیں گئے، سجدے کے اور مستحبات پہ نہیں گئے، تو صرف سجدگاہ کے اوپر ہی گفتگو ہوئی، وہ بھی مکمل نہیں ہوئی. کچھ اب آئندہ گفتگو کے اندر ہی آئے گا سلسلہ. لیکن اس سے ملحقہ کچھ ایک چیز ایسی ہے، وہ ہے عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کاغذ یا ٹیشو پیپر کے اوپر سجدے کا کیا مسئلہ ہے. تو وہ بجائے اس کہ میں خود بیان کروں، ہمارے استاد محترم کا ایک بہت اچھا اس موضوع پر ایک مختصر سا کلپ ہے، وہ آپ اس کو دیکھ لیں. کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا پیپر پر سجدے کی اجازت ہے؟ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ تھا کہ جی ہاں، پیپر کسی بھی قسم کا پیپر ہو اس پر سجدے کی اجازت ہے. آیت اللہ سیستانی کا جو اس میں فتویٰ ہے تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیپر کا اوریجن، سورس، پیپر جو بنتا ہے، جو پیپر تیار ہوتا ہے، وہ پیپر اگر ایسی چیز سے بنایا گیا جس چیز پر سجدہ جائز ہے. دیکھیں سجدہ ہے اسٹون، مٹی اور زمین سے اگنے والی یعنی گرو ہونے والی وہ چیزیں جو کھانے میں اور پہننے میں کام نہیں آتی. جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس پہ سجدہ نہیں ہے، جو چیزیں پہنی جاتی ہیں اس پر سجدہ نہیں. اب جیسے کاٹن ہے، یہ بھی زمین سے اگتی ہے لیکن کاٹن پہننے میں آتا ہے. اب جیسے ڈفرینٹ قسم کے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں، یہ بھی زمین سے گرو ہوتے ہیں لیکن کھانے میں آتے ہیں. تو زمین سے گرو ہونے والی وہ چیزیں جو کھانے میں اور پہننے میں استعمال نہیں ہوتی، اس کے اوپر سجدہ جائز ہے. اب مثلا اس میں یہ آتا ہے ٹی لیوز، چائے کی پتی.
چائے کی پتی خود نہیں پی جاتی ہے، اس کو پانی میں ڈال کے اس کے بعد جو اس میں سے کلر نکلتا ہے وہ پیا جاتا ہے، خود چائے کی پتی نہیں، اس پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ پھر اب اس میں باتیں تو بہت نکلیں گی۔ بعض ایسے فروٹس ہیں جو دنیا کے ایک علاقے میں فروٹ کھایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو اس کا چھلکا ہوتا ہے وہ نہیں کھایا جاتا، لیکن آج کل یہ جو نیوٹریشن والے ہیں یہ بہت زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ہر فروٹ کو اس کے چھلکے سمیت کھائیے۔ تو یہ بہت اہم ایک فقہی مسئلہ ہے، اور ٹائم اینڈ پلیس کے چینج ہونے سے کچھ مسئلے بدل جاتے ہیں۔ جیسے یہ والی چیز ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فروٹ ہو جس کے اوپر کا چھلکا کسی علاقے میں آج بھی کھایا جاتا ہو اور دوسرے علاقے میں نہیں کھایا جاتا ہو، تو یہ بات بہت زیادہ بڑھ گئی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیپر کہاں سے یہ تیار ہوا، اس کو کیسے ہم نے پریپیئر کیا۔ پہلے زمانے میں تو پیپر ایک خاص قسم کے ٹری سے بنایا جاتا تھا۔ درخت زمین سے گرو ہوتا ہے، کھانے میں بھی نہیں آتا، پہننے میں بھی نہیں آتا، اس لیے جو ٹری ہے اس کا جو اسٹیم ہے یا اس کے اوپر جو اس کی کھال یا چھال ہے، لیئر ہے، اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں درخت کے۔ اگر پیپر اس سے بنا، پیپر کا اوریجن جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس پہ سجدہ جائز تھا، تو پیپر اسی کا بائی پروڈکٹ ہے یا اس سے تیار ہوا، پیپر پر بھی سجدہ جائز ہے، یہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی۔ اور اگر پیپر ایسی چیز سے بنا، آج کل تو بہت ساری سینتھیٹک چیزیں بھی آ گئی ہیں، یا کاٹن سے بھی پیپر بنتا، کاٹن پہننے میں آتی ہے، تو پیپر اگر ایسی چیز سے بنا ہے جس پہ سجدہ جائز نہیں، اس کا اوریجن دیکھا جائے گا، تو پیپر پر بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اصل جو ہے وہ تیسرا مسئلہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمارے پاس ایک پیپر ہے، ہم کو نہیں پتا یہ کہاں سے بنا، ایک ٹیشو ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیسے بنا، تو اس میں بھی آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں جب تک کنفرم نہ ہو کہ یہ چیز ویلڈ یا صحیح چیز ہے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب دوبارہ آیت اللہ خوئی کا فتویٰ سنیں۔ آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا پیپر یا ٹیشو ایسی چیز سے بنا ہو جس پہ سجدہ جائز ہے، ایسی چیز سے بنا ہو جس پہ سجدہ جائز نہیں ہے، جب پیپر بن گیا تو اس پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، یو ہیو ٹو چیک دا اوریجنل سورس آف پیپر۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ زیادہ تر لوگ کہیں گے کہ ہمارا ریپلائی سی ہے کہ وی ڈونٹ نو، ہمارے پاس ایک ٹیشو آ گیا، کہاں سے بنا ہمیں نہیں معلوم۔ ایسی صورت میں یقیناً آغا سیستانی کا جو مسئلہ آپ نے کوٹ کیا وہ صحیح ہے کہ اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو سجدہ آن ٹیشو اور اینی ٹائپ آف پیپر۔ تو اس کے حوالے سے آپ نے مسائل سنے، اب انشاءاللہ اس موضوع پر سجدے کے موضوع پر جو مزید مسائل ہوں گے اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔